وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 11. آج کے درس کا موضوع: کیا ہم آخرت کی زندگی کی کامیابی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما. فرما دیجئے اس قرآن کو اس اللہ نے نازل فرمایا ہے جو آسمانوں اور زمین میں موجود تمام رازوں کو جانتا ہے. بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا ہے، یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر ڈر سنانے والا ہوتا. او يلقى إليه كنز او تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتار دیا جاتا یا کم از کم اس کا کوئی باغ ہوتا جس کی آمدنی سے وہ کھایا کرتا. اور ظالم لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم تو محض ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. اے حبیب مکرم، ملاحظہ فرمائیے یہ لوگ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، بس یہ گمراہ ہو چکے ہیں، سو یہ ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پا سکتے. تبارک الذی ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ويجعل لك قصورا. وہ بڑی برکت والا ہے، اگر چاہے تو آپ کے لیے دنیا ہی میں اس سے کہیں بہتر باغات بنا دے جن کے نیچے سے نہریں رواں ہوں، اور آپ کے لیے عالی شان محلات بنا دے، مگر نبوت و رسالت کے لیے یہ شرائط نہیں ہیں. سامعین کرام،
سورہ الفرقان آیت نمبر 11 لفظی ترجمہ، بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا اس گھڑی کو، اس وقت کو، وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور میں نے تیار کر رکھی ہے جس نے بھی جھٹلایا اس گھڑی کو، سعیرہ بھڑکتی ہوئی آگ۔ سامعین کرام، سورہ الفرقان کا نزول کا جگہ جو ہے مکی دور ہے، اور مکی میں ساتویں سال یعنی 7ویں نبوی کو یہ اس طرح کے حالات میں یہ نازل ہوئی ہے، اور مضمون جو ہے سامعین اکرام وہی ہیں، توحید کے ہیں، رسالت کے ہیں، آخرت کے ہیں۔ اور انسان جو ہے، دیکھیں پیغمبر جب آتا ہے تو انسان کو ان حقیقتوں سے آگاہ کرتا ہے جو اس کی نظر سے پوشیدہ ہوں۔ قرآن کے نزول کا مقصد بھی یہی ہے کہ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، انسان کو وہ علم دے جو جس کا اس کو علم نہیں تھا۔ تو پیغمبر کی ذات بھی اسی طرح، جو معلومات انسان کو اپنے حواس اور قوتوں سے حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں پیغمبر جو ہے ہمیں آگاہ کرتا ہے، جس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے مقصد زندگی کا ہے۔ ہمیں اپنے حواس سے یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ یہ پیغمبر آ کے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی تمہارا مقصود تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہی کی طرف رخت سفر باندھ دو، اس کے راستے پر چلو، اور جو دیگر تم نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں جھوٹے، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو، ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لو کہ ہاں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہ معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ اچھا، اب جس ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، ظاہر ہے کہ وہ تاریکی کا دور تھا، جہالت تھی، جس طرح کہ آج ہے۔ آج بھی ہم سامعین اکرام ایک تاریکی کی دور میں رہ رہے ہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ ہمیں ہمارا مقصد زندگی کیا ہے حقیقت میں، یا ہم نے رخت سفر کس لیے باندھنا ہے یا کس لیے کوششیں کرنی ہیں، بلکہ ہم ظاہری دنیا پر دھوکہ کھا گئے ہیں، یعنی اسی کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں۔ دنیا کی کامیابی کو ہم نے اصل کامیابی سمجھ کے اسی کے لیے دوڑ دھوپ اور جد و جہد شروع کر رکھی ہے، اور یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے کہ آپ اصل کو چھوڑ کے نقل کے پیچھے بڑھ جائیں، آپ اصل کو چھوڑ کے اس کے سائے کے پیچھے پڑ جائیں، تو سایہ تو بہرحال دھوپ، یعنی سایہ اپنے وجود کا محتاج ہے، لیکن وہ تو دھوپ تک انحصار ہے۔ جب تک دھوپ ہوگی تو سایہ ہوگا، جب سایہ نہیں ہے، جب دھوپ چلی جائے تو سایہ ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح یہ دنیا کی مثال جو ہے سامعین اکرام ایک سائے کی سی ہے، اس کے پیچھے ہم دوڑتے رہتے ہیں، لیکن یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ ختم ہو جانے والی چیز، فنا ہو جانے والی چیز سے کیا دل لگانا؟ یہ سامعین اکرام مطلب ایسی باتیں ہیں کہ ظاہری عقل میں بھی ہماری آتی ہیں۔ مطلب ایک طرف مثال کے طور پہ سونے کی ڈلی ہے آپ کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں برف کا سونے کی ڈلی ہے، لیکن وہ یعنی اس کو پالش وغیرہ نہیں ہوئی ہے، چمک نہیں رہی۔ دوسری ہاتھ میں آپ کے برف کا ایک ٹکڑا ہے بڑا سا، وہ چمک رہا ہے، تو آپ اس کو دل دے بیٹھتے ہیں، جبکہ وہ تو ختم ہونے والا ہے، اور سونے کی ڈلی جو ہے وہ تو سونے کی ہے۔ تو اسی طرح ہماری مثال ہے سامعین اکرام، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی یہی مثال ہے۔ آخرت جو ہے وہ باقی ہے، باقی رہنے والا ہے، اور دنیا جو ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو اس طریقے سے، یعنی کلا بل تحبون العاجلہ، کلا بل تحبون العاجلہ،
کہ تم عاجلہ کو پسند کرتے ہو. عاجلہ قرآن کی اصطلاح میں دنیا کو کہتے ہیں. عاجلہ تعجیل سے ہے کہ جلدی. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. تو یعنی اب اگر ہم یعنی ان خطوط کی روشنی میں جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اگر ہم آج اپنے ماحول پہ ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اکثر لوگ ہم میں سے تو ظاہر پر فریفتہ ہیں، ظاہر کو دل دے بیٹھے ہیں، ظاہری کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں، اور حقیقت کیا ہے کہ انسان کا جو مقصود ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور حقیقت کیا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی جو کہ اس سے حقیقی زندگی ہوگی وہ شروع ہونے والی ہے. تو اور پھر وہاں کیا ہوگا؟ یوم توفی کل نفس ما کسبت. اس دن ہر ایک نفس کو جو کچھ اس نے کیا ہے، کمایا ہے، اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا. تو یہی ایک تصور سامعین اکرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں کہ بھئی تم نے تیاری کرنی ہے آخرت کے لیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ الدنیا دار لمن لا دار لہ و مال لمن لا مال لہ. دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو. ہمارا اثاثہ جو ہے سامعین اکرام نیک اعمال کی صورت میں آخرت میں جمع ہو رہا ہے. ہم جو بھی یہاں زندگی گزارتے ہیں نا سامعین اکرام، تو وہ یعنی اس کے عوض اللہ تعالی ہمیں جنت میں یعنی جنت میں ہمارا سرمایہ جمع ہو رہا ہے. نیک اعمال جو بھی ہم کرتے ہیں اس کی جمعواری ہو رہی ہے، ہمارا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے. سامعین اکرام جو بھی نیک اعمال، نیک خیالات، نیک ارادے، نیک اعمال وہ ہمارے جمع ہو رہے ہیں، اس کا ہمیں اجر ملے گا. اچھی نیت بھی یعنی وہ ہے، ایک عمل ہے، اچھی نیت صدقہ ہے، عمل ہے. تو بہرحال بہت سے انسان جو ہیں یعنی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے بل کذبوا بالساعہ، انہوں نے اس گھڑی کو جھٹلا دیا، یعنی اس پہ یقین نہ رکھا. دوبارہ جی اٹھنے پہ اور اعمال کے جزا کے دن پہ یقین نہ رکھا. اصل بات تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل دعوت تو یہی تھی کہ بھئی آخرت کے لیے تیاری کرو. تمہاری کامیابی جو ہے وہ تو آخرت کی کامیابی ہے. آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرو، نیک اعمال کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کر لو. لیکن جو ظاہر بین لوگ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین نہیں کرتے تھے، تو وہ پھر حضور کی دعوت کو جھٹلاتے تھے، اور وہ پیغام جو میسج تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو بھی جھٹلاتے تھے. بل کذبوا بالساعہ، ساعہ کہتے ہیں گھڑی کو، وقت. اور قرآن کی اصطلاح میں ساعت کا لفظ جو ہے وہ قیامت کے لیے، قیامت کے دن کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. قیامت اپنی جگہ استعمال ہوتا ہے، ساعت جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ دن، اب افسوس کی بات یہ ہے، کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے یہ ہم لوگوں پر بالکل فٹ آتا ہے 100%. اچھے لوگ تو ہوں گے، وہ تو ہر معاشرے میں، وہ دور جاہلیت میں بھی اچھے لوگ تھے، اس کا میں مطلب تفصیل نہیں کر رہا، لیکن اچھے لوگ تو دیکھیں معاشرہ جتنا بھی بگڑ جائے اس میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، یا جتنا بھی اچھا ہو جائے اس میں برے لوگ ہوتے ہیں. تو آج جو معاشرہ ہے یہاں تاریکیاں ہیں، ظلمت ہے، اندھیرے ہیں، یہ سارے اچھا، اور گمراہی ہے، ہر چار سو گمراہی پھیلی ہوئی ہے. لوگ دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا چکے ہیں، دنیا ہی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، دنیا ہی کو مقصود بنا کے، مطلوب بنا کے، محبوب بنا کے جی رہے ہیں اور جینا چاہتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ یعنی میں
یہ بات چیت کر رہا ہوں اور آخرت کی صفات بیان کر رہا ہوں، یوم حشر کی لیے یوم حشر کا بیان ہو رہا ہے سامعین کرام قرآن کی طرف سے، لیکن بات یہ ہے کہ کتنے لوگ اس بات کو سننے کے لیے تیار ہیں یا دل کے کانوں سے یہ بات سننے کے لیے تیار ہیں اور دنیا کو محبوب و مطلوب بنانا چھوڑ دینے کے لیے تیار ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں، یعنی اچھے لوگ جو ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، مبلغین ہیں، داعین ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنے فیصد لوگ ان کی بات کو پہ آمنا و صدقنا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی تیار ہیں سامنے کرو۔ تو ایسے لبیک کہنے والے لوگ جو ہیں یہ تو بہت کم ملیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے سامعین کرام کہ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی جو دعوت ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو دعوت ہے اس پہ لبیک کہیں اور کہہ دیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو اگر ایسا ہم کر لیں گے تو پھر تو کام ٹھیک رہے گا۔ اگر اللہ کے اور رسول کے دعوت پر ہم لبیک کہہ دیں گے تو پھر تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، یعنی اس کا پھر اپنا طریقہ کار ہے، میں بتا بھی چکا ہوں، پھر آ جائے گا، لیکن یہاں میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ بل کذبوا بالساعہ۔ اب یہ ایک جملہ جو دیکھیں، یعنی سامعین کرام قرآن ہمیشہ آپ اور میں جب بھی آپ تلاوت کریں، ترجمہ کریں یا سنیں تو آپ اپنے آپ کو اس آیت میں تول کے دیکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بیان کیا تھا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، یہ آیت گزر چکی ہے ابھی اسی صورت میں کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں، اس پہ ہم نے غور کیا۔ اب اس پہ غور کرنا ہے کہ بل کذبوا بالساعہ، کہ انہوں نے اس وقت کو، اس گھڑی کو جھٹلا دیا۔ اب آپ دیکھیں سامعین کرام، یہ میں آپ کو تھوڑا سا، خیر ہے یہ اتنی مشکل بات نہیں ہے، آپ کو میں بتا رہا ہوں، انسان کے یقین کا اظہار جو ہے اس کے اعمال سے ہوتا ہے، انسان کے یقین کا اظہار اس کے اعمال سے ہوتا ہے۔ تو اب ہمارے جو اعمال ہیں، جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، آپ دیکھیں ہم میں سے اکثر لوگوں نے دنیا ہی کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیا ہے۔ ساری کوششیں ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، قرآن کی زبان میں، کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری کوششیں گم کر دیں دنیا کی زندگی میں۔ ضل سعیہم فی الحیات وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یہ گمان یہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی اچھے کام کر رہے ہیں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ۔ تو بہرحال یہاں بل کذبوا بالساعہ، اس پہ تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا ٹھہر جائیں۔ دیکھیں یہ جو آیت ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، کہ جس نے بھی آخرت کو جھٹلا دیا اس کے لیے میں نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اعتدنا تیار کر رکھی ہے لمن کذب بالساعہ، جس نے اس گھڑی کو جھٹلا دیا۔ آج سامعین کرام جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، وہاں اکثریت لوگوں کی رب کے سامنے کھڑے ہونے سے انکاری ہے عملاً۔ یعنی آپ دیکھیں یہ تو اس میں کوئی، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، اس میں کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت تو ہے نہیں، لیکن اس کا انجام آپ دیکھ لیں، آخرت کو فراموش کر دینے کا اور اس کو جھٹلا دینے کا۔ عملاً ہم جھٹلا رہے ہیں۔ دیکھیں مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں، نماز کی اہمیت کا ہمیں خیال نہیں ہے، زکوٰۃ کی اہمیت کا ہمیں خیال نہیں ہے، روزے کی اہمیت کا ہمیں خیال نہیں ہے، بلکہ یہ تو رونا ہے ساری، یعنی ہمارے نظریہ زندگی جو ہے اس کا رونا ہے سامنے کرام۔ دیکھیں ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ دنیا پر ہمارا یقین ہے عام طور پہ،
دنیا ہی کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں، اور اسی کو ہم وہی دنیا اور ما فیہا ہی ہمارا مطلوب ہے، محبوب ہے، مقصود ہے۔ اور آخرت، یوم آخرت، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ احساس نہیں ہے۔ یہ مضمون آ رہا ہے ابھی، اور بھی اس کی وضاحت ہوگی، لیکن یہ احساس نہیں ہے کہ ہمیں ایک دن رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور وہ ہم سے پوچھے گا ہمارے اعمال کا، جواب دہی کا احساس نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ انجام کیا ہے اس کا، یعنی ایسے جھٹلانے کا انجام کیا ہوگا؟ بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہ بات نوٹ کر لیں، باقی آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنے اعمال سے آپ خود دیکھ لیں، اپنا تجزیہ خود کر لیں۔ دیکھیں، اگر دنیا میں آپ کا دل لگ گیا ہے، دنیا اور ما فیہا کے الفاظ میں آپ کو بتاؤں، دنیا اور ما فیہا میں اگر آپ کا دل لگ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کو آپ بھلا دیا ہے آپ نے۔ عام طور پہ دیکھیں ایسا ہی ہو رہا ہے، میں اس میں کیا تفصیل بتاؤں آپ کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مزید اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ اذا رأتہم من مکان بعید، جب وہ دوزخ، یہ بھڑکتی ہوئی آگ، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اذا رأتہم، جب وہ دوزخ ان کو دیکھے گی، من مکان بعید، دور جگہ سے، دور سے، سمعوا لہا، وہ سنیں گے اس کا، تغیظاً، اس کا غیظ و غضب اور چنگھاڑنا، زفیرہ چنگھاڑنا، یعنی غصے سے وہ یعنی اس کا چنگھاڑنا، اس کی آوازیں، جیسا کہ ایک کتا آپ کو دور سے دیکھ کے غرانا شروع کر دیتا ہے اور وہ آپ کے پاس دوڑتا ہے، غراتے ہوئے دوڑتا ہے، تو وہ تھوڑا سا آپ اس کا یعنی تصور لیں ہے نا، ایک یا آپ کو شیر پھاڑنے کے لیے دھاڑتا ہے، شیر دھاڑتا ہے، شیر کی دھاڑ جو ہے، یعنی وہ اسی طرح دوزخ جو ہے وہ دھاڑے گی غصے سے، تغیظاً، غصے سے، اور چلائے گی۔ یہ ایک منظر ہے سامنے کرام، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ دور سے جب یہ یعنی دوزخ کے جھٹلانے والے کو جب دور سے دیکھے گی اپنی طرف آتا، تو غصے سے چیخے گی، غصے سے چیخے گی، چلائے گی، دھاڑے گی۔ اذا القوا منہا مکانا، اچھا، اذا القوا منہا، جب یہ قریب آئیں گے اور دوزخ میں، القوا ڈالے جائیں گے، منہا اس میں، مکانا ضیقاً، تنگ جگہ میں، ایک تنگ جگہ میں، تاریک کال کوٹری جسے کہتے ہیں نا، جس سے آپ ہل نہ سکے، اس میں آپ کو ڈال دیا جائے گا۔ مقررین، باندھا ہوا ہوگا آپ کو زنجیروں سے، یہ لوگ بندھے ہوئے ہوں گے۔ کون؟ جنہوں نے آخرت کو جھٹلایا ہوگا۔ دعوا ہنالک ثبورا، اس دن یہ لوگ جو ہیں ہلاکت کو پکاریں گے۔ دعوا ہنالک ثبورا، موت کو پکاریں گے، ہلاکت کو پکاریں گے۔ ان سے کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج تم ایک موت کو نہ پکارو، ودعوا ثبورا کثیرا، بہت سی موتوں کو پکارو، تمہارا ایک موت تو تمہارا حل نہیں ہے، بہت سی موتوں کو پکارو تم، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا۔ بہرحال یہ سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، یہ دیکھیں اکثر تو میں سچی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثریت کا یہ گمان نہیں ہے، کیونکہ یہ مضامین تو ہم اپنے لیے تو نہیں سمجھتے، یہ تو کافروں کا بیان ہو رہا ہے۔ ابھی سنا ہے نا آپ نے، ابھی آپ نے سنا ہے کہ وقال الذین کفروا، کافروں کا بیان ہو رہا ہے، یہ تو ہمارا بیان نہیں ہے، یہ ہماری سوچ ہے سامنے نکلا، جبکہ اعمال و افعال تو وہی ہیں جو کافروں کے ہیں۔
اعمال اور افعال جو ہیں وہ تو کافروں کے ہیں. کذبوا بالساعہ واتخذوا من دونہ آلہہ، اللہ کے سوا اور معبود بنائے ہوئے. اس میں یہاں ہے کذبوا بالساعہ، انہوں نے جھٹلا دیا ہے اس وقت کو. تو آج ہم نے کیا نہیں جھٹلایا، آج اپنے اعمال سے سامعین کرام ہم یوم آخرت کو جھٹلا رہے ہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جو یوم جزا کو جھٹلاتا ہے، جو حساب کتاب کا دن ہے اس کو وہ جھٹلاتا ہے. یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. وہاں تو نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے. تو یہاں تھوڑا سا میں سامعین کرام عرض کرتا ہوں کہ اصل بات یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اصل چیز جو ہے وہ آپ کی روش ہے، وہ آپ کا قول نہیں ہے، آپ کا عمل ہے. اصل چیز جو ہے وہ آپ کی روش ہے کہ آپ کس روش پر زندگی گزار رہے ہیں. آیا آپ کی مومنانہ روش ہے، منافقانہ روش ہے، مشرکانہ روش ہے، کافرانہ روش ہے؟ اس پہ بات ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ ایک نشئی جو ہے، نشہ کرنے والا، عادی نشہ کرنے والا یا شراب پینے والا، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے میں شراب تو حرام ہے، میں تو شراب نہیں پیتا، لیکن رات کو جب جاتا ہے تو 2-3 پیگ پی لیتا ہے. تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو اپنے دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ بھئی میں تو شرابی نہیں ہوں، میں تو شراب نہیں پیتا، شراب تو حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، پھر اسی فعل میں وہ پھر پایا جاتا ہے رات کے وقت. ایسے ہیں نا لوگ. یہ میں نے آپ کو مثال دی. آپ زبان سے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا نہ میرا کوئی مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ معبود ہے، نہ مطلوب ہے. زبان سے تو آپ نے کہتے ہیں نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بہرحال سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں اور آپ ترجمہ بیان کر دیجئے کیونکہ وقت ذرا کم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل کذبوا بالساعہ، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا آخرت کو. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور میں نے تیار کر رکھی ہے جس نے قیامت کو جھٹلایا بھڑکتی ہوئی آگ، اس کے لیے تیار ہے. اذا رأتہم، جب وہ دوزخ ان کو دیکھے گی، من مکان بعید، دور جگہ سے، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، وہ سنیں گے اس کا غصے میں چنگھاڑنا، دھاڑنا. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں ایک تنگ جگہ میں، مکاناً ضیق، تنگ جگہ میں، مقرنین، زنجیروں سے بندھے ہوئے ہوں گے. دعوا هنالک الثبورا، بہت ہولناک منظر ہے سامنے کرام دوزخ کا، اور یہ ہمارے لیے ہے جھٹلانے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی پر لٹو ہو گئے ہیں اور دنیا ہی کو انہوں نے اپنا معبود و مقصود و مطلوب بنا لیا ہے. یہ ان کو زنجیروں سے باندھ کے دوزخ میں ڈالا جائے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں. تو کیا ہوگا؟ دعوا ہنالک ثبورا، وہ پکاریں گے اس دن موت کو. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ان سے کہا جائے گا کہ تم آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو،
ودعو ثبورا کثیرا، بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. In fact, they have denied the hour, and we have prepared for those who deny the hour a blaze. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. When it sees them from a distant place, they will hear it raging and roaring. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. And when they are thrown into a tight place, shackled, they will plead the for death. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. Do not plead for one death today, but plead for a great many deaths. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔